بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب کے بارے میں ایک خواب سے متعلق یہ سوال ہے۔ گروپ میں آیا تھا تو میں نے نظر انداز کر دیا تھا سوال، پھر دوبارہ آیا تو مختصر گروپ ہی میں جواب عرض کر دیا تھا۔ اب پھر سے یہی سوال آیا تو چونکہ بار بار آ رہا ہے تو مناسب معلوم ہوا کہ اس کا جواب ریکارڈ کر دیا جائے، تاکہ اگر کوئی ساتھی پھر سے پوچھیں تو ان کو جواب عرض کیا جا سکے، آڈیو بھیجی جا سکے۔ اس خواب کو الگ سے بھی جو ہے شیئر کر دیا جائے گا، اس کو اگر سننا چاہیں فیس بک وغیرہ پہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ خواب اس طرح سے، کوئی جاہل قسم کے آدمی ہیں بیچارے جنہوں نے خواب دیکھا ہے، اللہ جانے جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں، بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ بڑے بڑے دعوے کیے ہیں انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ کم از کم 50 خواب دیکھے ہیں جن میں نظام الدین کی حقانیت اور شورا والوں کی گمراہی کو بیان کیا گیا ہے۔ اپنے بارے میں بتاتے ہیں صاحب کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں، میں شورا میں گھس گیا تھا، توبہ کر کے واپس آیا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ 437 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ اتنے بڑے بڑے دعویٰ کیے ہیں جناب نے، اور کہتے ہیں کہ ایک ہی خواب 3 مرتبہ دیکھا ہے۔ پھر خواب کا پس منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی کو سنا تو مجھے لگا کہ حضرت جی مولانا صاحب سے کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ خواب پہنچا کہ مولوی صاحب کو سلام پہنچاؤ کہ سنت الحق کی جماعت کے موقوف سے نہ ہٹیں۔ یہ انہی کے الفاظ ہیں، یعنی بیچارے نہ تو اہل سنت بول سکتے ہیں اور نہ ہی موقف لفظ صحیح ادا کر سکتے ہیں، اس لفظ کو موقوف کہہ رہے ہیں کہ وہ ذرہ برابر بھی نہ ہٹیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ حضرت مولانا سے بھاری غلطی ہو رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا نا کہ سنت سے مت ہٹیں ساتھ صاحب۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ بھاری غلطی ہو رہی ہے ان سے، تو میں ایمرجنسی سے نظام الدین پہنچا ایمرجنسی میں، اور مولانا صاحب کو یہ خواب سنایا تو مولانا صاحب نے میری بات کو سنا۔ آگے یہ نہیں بتاتے ہیں کہ مولانا صاحب نے جواب میں کیا کہا، بس یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے میری بات کو سنا۔ پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ میرے اوپر خوابوں کے ذریعے سے، پھر آگے کوئی خواب نہیں سناتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں میرے اوپر خوابوں کے ذریعے سے شرع صدر ہوا، حضرت مولانا صاحب جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے، اب جو علماء حق کی طرف سے ان پر اعتراضات آئیں گے ان کو ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ علماء حق کی طرف سے جو اعتراضات آئیں گے، اعتراضات کہہ رہے ہیں جناب، جو کہ جاہل قسم کی کوئی آدمی ہے بیچارے، بلکہ وہ حق بات پر جمے رہیں۔ پھر تہجد میں خواب آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ مولوی صاحب بالکل حق پہ ہے اور اسے جمے رہنا چاہیے۔ علماء حق کی طرف سے جو اعتراضات آ رہے ہیں یہ حق کا تقاضا ہے، یہ ہر زمانے میں آتے رہتے ہیں، پرانے زمانے میں بھی آئے، لوگوں نے کفر تک فتویٰ لگایا ہے، لیکن پھر بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آیا۔ یعنی یہ ذہن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کل خدا نہ خواستہ اگر صاحب کی طرف سے کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، کوئی اس طرح کا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ علماء حق کی طرف سے اگر ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دینی ہے، کوئی بات نہیں سننی ہے، علماء کی تو سننی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری داستان انہوں نے سنائی ہیں، بظاہر بڑے بڑے دعوے کر رکھے ہیں، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ ہاں صحیح یہ خواب تھا، تو اس میں تو خود مولانا صاحب کو اس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ سنت کے راستے سے نہ ہٹیں بلکہ اس پہ جمے رہیں۔ تو اس سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جناب جو ہیں، اور خود ان کے دل کے اندر بھی یہی بات آ رہی ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ حضرت مولانا سے بھاری غلطی ہو رہی ہے۔ تو خود خواب یہ بتا رہا ہے کہ وہ راہ راست سے جو ہے ہٹتے جا رہے ہیں، اور پھر یہ صاحب خود تسلیم کر رہے ہیں کہ علماء حق کی طرف سے اعتراضات ان پر ہو رہے ہیں۔ تو علماء حق کی طرف سے جو اعتراضات ہوں گے وہ صحیح ہوں گے، وہ غلط تھوڑی نہ ہوں گے۔ اگر کسی باطل کی طرف سے ان کے اوپر اعتراضات ہوتے تب تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے ان اعتراضات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ علماء حق کی طرف سے اعتراضات ہو رہے ہیں تو پھر تو آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ ان سے غلطی ہو رہی ہے۔ بہرحال حاصل یہ کہ ایک آدمی اگر قرآن مجید کی آیات کی تفسیر غلط کر رہا ہو، قرآن مجید کی احادیث کی تشریح غلط کر رہا ہو، اور اپنے کام ہی کو کام کہتا ہو، دوسرے کاموں کو کیا استخفاف کرتا ہو، اس کے بارے میں پھر لاکھ خواب دیکھے جائیں اچھے، تو ان خوابوں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے دین حق پر جو ہے جمع رہے اور سیدھے راستے پر ہو، قرآن مجید کی آیات کی تفسیر صحیح کر رہا ہو، احادیث کو صحیح طریقے سے بیان کر رہا ہو، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی خواب دیکھا جائے تو اس خواب کو بیان کرنا چاہیے، اس کی تعریف اور توصیف ہونی چاہیے، اور اس کو جو ہے مبشرات قرار دینا چاہیے۔ لیکن ایک آدمی کے بارے میں جب بتا رہے ہیں، حق اہل حق علماء جب بتا رہے ہیں تو پھر نظر ثانی اس کو کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔
تو بہرحال یہ جو خواب وغیرہ دیکھا گیا بس اسی طرح کے دعوے وغیرہ ہیں، اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات ہے نہیں کہ بلکہ خواب خود یہ بتا رہا ہے کہ سعد صاحب جو ہے وہ سنت سے ہٹے ہوئے ہیں اور ان سے جو ہے بھاری غلطی ہو رہی ہے ان کے بقول۔ تو میں نے یہ اتنی طویل داستاں سنا دی، اس لیے سنا دی کہ بار بار اگر کوئی پوچھے تو پوری بات ان تک یہ آڈیو آپ پہنچا دیجیے گا، تاکہ دوبارہ سے کسی کا سوال آئے تو ان تک یہ پہنچائی جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔